بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه واجب لنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھو: الصلاة وعليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ایک بار پھر پڑھیے، سب کی آواز آئے: الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پڑھیے: صلی علی نبی
ساڈی جن دے جان حسین اسی خادمان نبی دے ہاں ساڈی جن دے جان حسین دتے پتر میرا صبرائے خدا کیتا پاؤں احسان حسین تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری مسیح خادم آل نبی دے ہاں ساڈی جن دے جان حسین دتے پتر میرا صبرائے خدا کیتا پاؤں احسان حسین نہیں بھولنا ساری دنیا نو جن پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ ایسا ساڈا دین ایمان حسین نہیں بھولنا ساری دنیا نو جن پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسا ساڈا دین ایمان حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جے قد ہستی رسول دے تو تیری کربلا اندر نہ قربان ہوندی نہ حج زکات نماز روزہ تے نہ مسجد وچ اذان ہوندی نہ کوئی ممبراں اُتے قرآن پڑھدا نہ دین اسلام دی شان ہوندی سب صدقہ ایمان دے صدقیاں دا نیکا بستی دی بستی ویران حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی قابل قدر عزت و احترام کے لائق عزت و احترام کے قابل بزم رونق عاشقاں کشتہ حضور کا ادارے گورڑا محب السادات خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نور محمد چشتی گولوی دامت برکاتہ العالیہ حضرت علامہ مولانا حافظ ذوالقرنین اسلم چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ شہر شاہ اقامت و خطیب اہل سنت مخلص باللہ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ اویس چشتی صاحب زیدہ اقبال ہو نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان قوم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ بھی اس جامعہ مسجد حاضہ دے خطیب محترم عظیم قاری قرآن عاشق نبی آخر الزمان حضرت علامہ مولانا قاری اظہر الشاہ عباسی صاحب زیدہ اقبال ہو آپ نے بھائی کو یاد کیتا دیتا میں نے وعدہ کیتا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق حاضری کی توفیق عطا فرمائی
نماز مغرب تو بعد قرآن خوانی ہوئی، عشاء تو بعد پروگرام شروع ہویا. تسی بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ اساں سارے دی حاضری نہ ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ بار بار اسی مقدس حاضری کی سعادت عطا فرمائے اور پر دن قیامت ہم سب کی بخشش کا سمان ذریعہ و زینہ فرمائے. قبلہ قاری صاحب نے اپنے انداز دے وچ انہاں دی محبت ہے، انہاں دا پیار ہے، بڑا پانے میرے حوالے نال میرے بارے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیتے، جو چناؤ کیتا، انہاں دی محبت ہے. میرا ایک مختصر جا تعارف ہے، میں وہ پیش کر کے پھر زہرا بلال دی بارگاہ وچ آپ کو لے کے جانا چاہنا ہے. علامہ قاری نور محمد چشتی صاحب میرا تعارف کیجئے. میرا اتنا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں. میرا اتنا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں. میرا اتنا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں. سید الشہداء کانفرنس میں کان والو، میرے دامن میں جو کچھ بھی ہے سیدہ زہرا کا صدقہ ہے. میرے دامن میں جو کچھ بھی ہے سیدہ زہرا کا صدقہ ہے. میرا کنبہ اسی پہ پل رہا ہے اور پل رہا ہوا ہے. حضرات صدیاں ہو گئی ہمیں مار کر کرب و بلا نو، آج بھی جدو محرم کا چند چڑھ جائے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ زہرا دا لال اس مہینے شہید ہویا ہے. 14 صدیاں دی مسافت، 14 صدیاں دا پینڈا دے دوری یاد حسین نو کمزور نہ کر سکی. اس بات کی تردید دے ارادے کس بات کا کہ جڑے بدبخت ایک کہنے کہ امام اقتدار واسطے گئے سن. حضرات بہت سارے ایسے بزرگ نہیں کہ جنہوں نے جوان بیٹے تاکہ جدائی دے گئے. بہت ساریاں ایسیاں بہناں نے جنہوں نے جوان ویر کر گئے. بہت ساریاں ایسیاں ماواں نے کہ جنہوں نے جوان بیٹے بھی چھوڑا دے گئے. اللہ دا گھر محرم دا مہینہ ہے، واللہ کوئی باپ اپنے بیٹے نو اتنا یاد نہیں کرتا. ٹائم گزرتا گیا، یاداں مٹدیاں گئیاں، لوگوں اپنے مرے ہوئے پتر بھول گئے، لیکن قسم پیدا کرنے والے دی صدیاں ہو گئیاں نے آگے تک زہرا دا لال لوگوں نہیں بھولیا. بہناں نو اپنے مرے ہوئے ویر بھول گئے، صدیاں ہو گئیاں نے لوگوں نو زینب دا ویر نہیں بھولیا تے سنیاں نو اپنا پیر نہیں بھولیا. کیوں کہ اگر امام علی مقام نے قربانی اقتدار واسطے دیتی ہوں گی تو بڑے بڑے ایسے لوگ نے جنہوں نے قربانی اقتدار واسطے دیتی ہیں، نام لینے والا ہی کوئی نہیں. قبرہ دے نشان بھی مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن وجہ کی ہوئے جو وقت گزرتا جا رہے ہیں زہرا دے لال دے نام دی گھڑی چڑھ دی جا رہی ہے.
وہ وجہ کی ہے وہ ایک کو وجہ ہے کہ زہرا دے لال نے قربانیاں نہ اقتدار واسطے دیتیاں نہ دولت دے انبار واسطے دیتیاں نہ کرسی اقتدار واسطے دیتیاں قربانیاں دیتیاں کہ رضائے یار واسطے دیتیاں قلندر لاہوری مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے شعر بڑے مزے دی گل کی تھی نے کیا باپی حسین آپ دی عظمت السلام آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیتا ہے وہ کارنامہ ہی بڑا عجیب ہے آپ نے فرمایا او بدبختو اگر میرا امام اقتدار واسطے جاندہ تو میرا امام لشکر لے کے جاندہ نمنا اثر لے کے جاندہ میرے امام دا قافلہ ہی دس رہے ہیں کہ امام دے جان دا ایک مقصد سی میرا کچھ نہ روے نانے کملی والے دے دین دا پرچم بلند ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری میں نے آپ بازار کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے بچوں جو آئے کریمہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی ہے اللہ کریم جل جلالہ نے ایمان والے کو خطاب فرمایا ہے قرآن حکیم کے اندر اللہ سوئے کا طریقہ پاک ہے اللہ پاک جدوں بھی کوئی خاص گل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نام لے کے ایمان والے عمل کرتا ہے ایمان والے کو خطاب کرتا ہے اتنے بھی ہم نے بات کرنی سی خطاب کرنا سی حکم دینا سی تو اللہ کریم نے ایمان والے نے مخاطب فرمایا اور سنو اللہ کا قرآن رہے کوئی محبت نہ کیا لو سبحان اللہ ایک بار پھر پیار نہ کیا لو سبحان اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا اے ایمان والو اے خوش نصیب لوگو جنہاں دے پلے دولت ایمان ہے اے خوش نصیب لوگو جنہاں دے سینے ایمان دا چراغ پیا جلداوے جنہاں دے سینے ایمان دی شمع روشن ہے ایمان دا دیوا پیا جلدا اے ایمان والو میں حکم پیا دینا وا اگر کوئی مشکل بن جائے کوئی اوکھی بن جائے کوئی فوت ہو جائے کسی دی موت ہو جائے اچھا نہ بولو بے صبری نہ کرو ہائے بھائی نہ کرو زبان تو ایسا جملہ نہ نکالو جس وچ میری ناراضگی ہوے ہائے بھائی نہ کرو سینہ نہ پٹیو مومنو تے دو کم کرو یا اللہ کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا مومنو دو کم کریو مشکل بن جائے اوکھی بن جائے کوئی فوت ہو جائے کسی کی موت ہو جائے ہائے بھائی نہ کریو سینے تے ہاتھ نہ ماریو بے صبری نہ کریو کمر نہ بنیو مومنوں پہ دو کم کریو ایک صبر کریو دوجا نماز پڑھو ایک صبر کریو دوجا نماز پڑھو اللہ کریم نے فرمایا مدد منگیو یا اللہ کرے کھولو فرمایا صبر کرو مدد منگیو نماز کرو مدد منگیو استعانت کرم کریو صبر کرو والے نماز کرو صبر بھی تمہاری مدد کرے گا نماز بھی تمہاری مدد کرے گی اسی دل میں کملی والے کا پیار رکھنے والے آلے بیت کی محبت رکھنے والے صحابہ کا پیار رکھنے والے اسی کہنے یا رسول اللہ مدد کریو یا علی مدد کریو
جائز ہے تے صابرین کو مدد منگنا بھی جائز ہے۔ مومنوں مشکل بن گئے دو کام کرے ہو، صبر کرے ہو اور نماز پڑھے ہو۔ یہ دو کام تو آڑے کرنے والے نے، ایک کسا کرنے نے تھے، ایک کام میں کرا یا اللہ تو کی کرے گا، فرمایا دو کام کسی کرے ہو، ایک کام میں کرا گا۔ یا اللہ اسی کی کرنا ہے، صبر کرنا، نماز پڑھنی ہے، یا میرے مولا تو کی کرے گا، فرمایا صبر تو آڑے ملنے، نماز تو آڑے ذمے، ایک کام میں کرا گا، ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا میں صبر کرنے والے اندر سنگی بن گیا، میں صبر کرنے والے اندر سنگی۔ توجہ حضرات، جدو اللہ پاک نے حکم دیتے تھے تو 7 بیماری آئی تھے، فرمایا میں صابران دسنگی ہوں۔ اللہ ہی نہیں کہہ سکتا سی کہ میں نمازیاں دسنگی ہوں۔ انہیں بہت ساری حکمتاں ہیں، لیکن ایک بات ایک طرف آپ بھی توجہ دلوانا چاہتے ہیں۔ نماز صرف امام علی مقام دے ریسٹورنٹ نہیں، نمازہ دے ادھر بھی ہو رہی ہیں سن۔ فرق کی ہے، ادھر کوئی بے ایمان بول رہا سی، ادھر علی اکبر جوان بول رہا سی۔ ادھر کوئی بے ایمان امامت کرا رہا سی، ادھر کملی والے نے بڑھیا کا سوال امامت کرا رہا سی، کملی والے نے زبانہ چوس والا امامت کرا رہا سی۔ اگر اللہ کہتا میں نمازیاں نالا، جدیدیاں کہنا سی اللہ سارے نالے، حسینیاں کہنا سی اللہ سارے نالے، اللہ نے مسئلہ حل کر دیتا، بات نہ پھر دیتی، بات واضح کر دیتی، رولا ختم کر دیتا۔ رب نے فرمایا میں صابران نالا، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے اللہ یزیدیاں نال نہیں ہے، اللہ دے حسینیاں نال۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، اسی مقام سے چراغ بولنا آئے آئے وارث علوم میرے علی چراغ بولا بولے شہزادہ وسلورہ بولے چراغ بولا کہ میں دسنا وا اللہ آلے بیت پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ سب دی آواز آوے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ اسلام کا وقار سی گھر کے ساتھ اس اللہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ اسلام کا وقار سی گھر کے ساتھ بیوی نے عرض کر دیتی ہے آپ فرماتے ہیں جو شخص نور دیدائے حیدر کے ساتھ جو شخص نور دیدائے حیدر کے ساتھ حشر میں وہ ساقیے کوثر کے ساتھ حشر میں وہ ساقیے کوثر کے ساتھ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی
امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز آئی ننی جی عمر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کھیلتے کھیلتے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سن. امام آکے تے نانا جان دیا کندیاں تے سوال. میرے تیرے کریم نبی نے تسبیحاں پڑھنیاں شروع کی. امام الانبیاء پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. امام الانبیاء نے تین تسبیحاں پڑھیاں شہادہ نہیں اتریا. پنج پڑھیاں شہادہ نہیں اتریا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیال آیا اگر میں سجدے تو سر جاواں شہادہ کردائے اگر سجدہ کراں اگر نہ اٹھاتے تسبیحاں لمبیاں ہوندیاں نے نماز طویل ہوندی ہے. اگر سجدے تو سر جاواں میرا شہادہ کردائے اگر میرا شہادہ کریا ہو سکتا ہے انہوں کوئی چوٹ نہ لگ جائے. میرے نبی نو پتا سی نے کربلا وچ بڑیاں چوٹاں کھائیاں. خیال آیا جب سر نہ چکا تے سجدہ لمبا ہوتا ہے جب سر چکا تے شہادہ کرتا ہے. عرض کی یا اللہ میرے واسطے کی حکم ہے سنو دل وچالے بیٹھ کر پیار رکھتا. یا اللہ میرے واسطے کی حکم ہے یا اللہ در نمارے در کمیاں دے حسین ہے. یا اللہ میرے واسطے کی حکم ہے. رب نے فرمایا اے پیارے تسبیحاں پڑھنا چلا جا پڑھنا چلا جا پڑھنا چلا جا. میں دسنا چاہنا وا سجدہ بھی میرا وے تے حسین بھی میرا. سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا ہے. اسی مقام پہ سیاست علامہ چشتی صاحب بڑی مزے عاشق نے بڑی مزے کی گل کی تھی. کہتا ہے اعزاز مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی. اعزاز مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی. دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول تو کاندوں پہ جب تڑپ بیٹھے رہے حسین تو عبادت کھڑی رہی. عبادت کری رہی. اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناز اٹھا رہے سن. سرکار نو پتہ سی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گود وچ پایا. سرکار نے سر سنگیا گلا چنیا بوسا دیتا. پوچھیا کہ کملی والے ہو آپ مددو بھی دیکھنے ہیں آپ حسین کا گلا کیوں چن دے ہو. حضور نے فرمایا میں دیکھ رہے ہیں کل ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس دے گلے دے دشمن دا خنجر چلا. سرکار کو پتا سی کہ میرا بیٹا شہید ہوئے گا. پتہ ہونے کا وجود ایک دعائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو امتحان نہ لے. سیدہ طیبہ طاہرہ آپ نے بھی پتا سی آپ نے بھی دعا نہیں کی تھی. او نبی جے اشارہ کرن دے چند نہ کرے جا چر جائے اشارہ کرن ڈوبا سورج مڑ جائے. حکم دیں تے پتھر کلمہ پڑھنا پڑے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری کہہ دیں دے یا اللہ حسین کو امتحان نہ لے کیا اللہ نے امتحان اٹھا لینا سی یا کہ نہیں اٹھا لینا سی. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا نہیں کرتا یا اللہ میرے شہزادے کو امتحان نہ لے کیونکہ میں شہزادے کو زبانہ جو ساتھ کے خود کر بلا دے میدان دیا تیاریاں پہ. سرکار نے خود تیاریاں کرائیں.
ہاں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگی، سارے نے منگی تھے، بار بار منگی، اور دعا کیے امام الانبیاء نے دعا کی تھی، بار بار کی تھی، دعا کی تھی اللہم ثبت حسینا، اللہم آت حسینا صبرا و اجرا۔ یا اللہ حسین کو ثابت قدم رکھی، اس ثابت قدمی تے یا اللہ میرے شہزادے کو صبر بھی دیوی اور صبر دے اجر بھی عطا فرمایا۔ پھر وقت گزرتا گیا، یہ دعا قبول ہون دا وقت قریب آ گیا۔ یزید نے بیعت مانگی، زہرا دے لال نے انکار کر دیتا۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے ہاتھ کو ہاتھ نے جنہ ہاتھاں دے میرا نانا کملی والا بوسا دے رہا ہے، میں پاکت پلیت یا دیا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مدینہ چھوڑ سکنا ماں لیکن پلیت ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ دوستو ذرا تصور کرو، آجی آج واسطے جانے نے، عمرے واسطے جانے نے، زیادہ تو زیادہ ایک مہینہ 40 دن رہنے نے، رہ کے نا تو کملی والے مصطفیٰ دے روزے دے آخری سلام پڑھ دینا تو چیخا نہیں دینا کہ میں نے کملی والے ہو بلایا نے ایک باری پھر مہربانی کرے یا رسول اللہ بار بار آتا روزہ میں کہا، بار بار آتا مدینہ میں کہا، بار بار کملی والے بلا دے رہو، میں یادہ رہا غلام سلام پڑھ دینے، درود پڑھ دینے، اس یقین سلام پڑھ دینے، اس یقین درود پڑھ دینے، کملی والے پھر کرم کرنگے، پھر مہربانی فرمانگے۔ امام علی مقام سلام پڑھنا میں دلوے دے جا رہے ہیں، اس یقین میں جا رہے ہیں میرا آخری سلام ہے، میں ملک کے مدینے نہیں آؤں، نامی دا مدینہ چھوڑ دیتا، میں تو سیل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، مدینہ چھوڑے آپ مکے آئے، مکیوں کربلا آئے، 2 محرم امام نے ڈیرا لایا، 2 گزری، 3 4 5 6 7 محرم آگے۔ ابن زیاد کا اعلان چی سواری دے بیٹھ کے نا تے اعلان کر رہے ہیں، اعلان کی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پانی پی لے منع نہ کرے ہو، لیکن حسین دے خیمے تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس نے اعلان کیا حضرت غازی عباس علمبردار جو آپ جب کناٹا کے گل پہنچی نا تو غازی عباس نے مشرق کا لجپائی تلوار پکڑی، جان لگے تھے امام علی مقام بھی نظر آئے۔ فرمایا عباس کدھر چلے ہیں؟ آقا اعلان نہیں سنیا کہ میرے پانی نہیں دیتے، انہوں نے کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا میں جمع میں پیرا اٹھا کے آواں گا۔ فرمایا عباس پانی لین نہیں جا۔ آقا حسین اگر پانی لین نہ گیا بغیر پانی بچیاں تے کی گزرے گی؟ امام نے فرمایا عباس میں مدینے جو لے کے کربلا کا سفر پانی واسطے نہیں کیتا، میں پانی پیر نہیں آیا، میں نانے کملی والے دا دین بچا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں پانی پیر نہیں آیا، تو پانی لے جاویں گا، پیرا ڈال جاویں گا، اور تلو رکھیں گے تو اگے ودے گا، جب شروع ہو جائے گی لکھا والا لکھے گا کربلا دی جب پانی تو شروع ہوئی سی، پانی تو جناب کم شروع ہو گیا سی۔ آپ نے فرمایا پانی نہیں جانا، جہاں تک پانی دی بات ہے میں عام نہیں ہوں، میں اوہدے کوثر دے مالک دا دوترا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر اپنی ہڈیاں رگڑن آپ حسب جب جاری ہوئے، میں حکماری نانے نوا کا اوہدے کوثر کربلا آ جائے، میں پانی پیر نہیں آیا، میں تے دین بچانا آیا۔ میں کرامت لکھان نہیں آیا، میں سلامت لکھانا ہے، اور میں پانی میں لے آ سکتا ہوں، لیکن نہیں میں دسنا چاہنا کہ مومن پانی پیچھے نہیں رہتا۔ اسی مقام دے عرفے قریب آپ بولے محمد اللہ کو سبحان اللہ۔ رومی کشمیر وادی کشمیر کا بیٹا جوان شاہ عرفے قریب ارے میاں صاحبوں نے آپ فرمانے نے پانی لحاظ سے لحاظ سکرے سے
عزاداری گزاری. ساری رات امام نے قرآن پڑھ دیا. رب دی یاد گزار دی زندگی دی آخری رات. صبح ہوئی فرمایا اکبر بیٹا کربلا دے دن تے اذان پڑھ. ایسی اذان کہ جس اذان دے دن کے قیامت تک بجدے رہن گے. شہزادے نے اذان پڑھی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز پڑھائی. میدان کربلا گرم ہو گیا. امام کا ایک کا نثار ساتھی آندا ہے. امام کو اجازت لینا ہے قدم چندا ہے تے کئیاں نوں فنار کر کے خود جامع شہادت نوش کرتا ہے. سارے جاندے رہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیاری کی تھی نا. تیاری کر کے امام سب سے پہلے اپنی غمخوار تے غمگسار پہن دے خیمے دا پردہ اٹھایا. فرمایا زینب میں مدینہ چھوڑیا تو میرا ساتھ نہیں چھوڑیا. میں مکہ چھوڑیا تو میرا ساتھ نہیں چھوڑیا. میں کربلا آیا تو میرا ساتھ نہیں چھوڑیا. لیکن زینب جی بھائی جان فرمایا ہون ذرا غور نل میری گل سنی. غمخوار تے غمگسار پہن نے اپنا سر جھکا لیا. بھائی جان کی کہنا چاہتے ہو؟ امام علی مقام نے فرمایا بہن بڑی اور نل سنی. جی بھائی جان میں سنی پیا. امام علی مقام نے سر دیا رکھیا ہاتھ رکھ کے فرمایا زینب کیا گزر زمان یک لخت فقیر چھا گئی او یا گرم بدار اے کلبردار میری ساری دل سمگا گئی. میں نو کر دے پشاک پرانی زینب تینی رت بچھڑن دی آ گئی. میں دیر سلام اخیری آیا میری جان کے ظلام نشا گئی. سیدہ زینب اور کر سن رہی نے کہ نے ویرا اج پتہ پیا لگ رہا ہے لوگ دیا جب اجڑن تھیاں تر جاون او پیکے ہی علی دی کتے جاسی جدے نا سوارے نا پیکے. کل سن رہی نے فرمایا زینب میرا پرچہ خراب نہ کریو. میری لاش رے کے خیمے باہر نہ نکلی. اسی امتحان دینا آیا کوئی نہ کہ نبی دیال نے امتحان دیتا سی پر رو پٹ کے دیتا سی نا. میرا پرچہ خراب نہ کرے ہو. بھائی جان فکر نہ کرے ہو. جب تک تسی موجود ہو تسی حسین ہو میں زینب ہاں. جدو نہیں رہو گے پھر زینب زینب نہیں رہے کہ زینب خود حسین بن جائے. اللہ اکبر. امام علی مقام نکلنے لگے. سیدہ زینب نے کہا بھائی جان تھوڑی دیر واسطے رک جاؤ. فرمایا دشمن آبادہ پہ مارتا ہے. سیدہ زینب نے کہا بھائی جان اج ماں نہیں تو انو الوداع کرے, بابا نہیں تو انو الوداع کرے, نانا نہیں تو انو الوداع کرے. اے میرا دنوں میں آپ بول گیا ٹھیک ہے زینب کرنا ہو گئی آنے. سیدہ زینب نے کہا ویرا میرا دل چاہتا ہے میں چاندی والی تیرے سر پہ آخری پگڑی بنا لوانا. امام علی مقام نے فرمایا زینب جلدی کر. سیدہ زینب خیمے سے گئیا کتری کھولی جو ایک پگڑی پرانی نکالی. نکال کے امام علی مقام کے سامنے آ گئیا. سامنے آئی فرمایا ویرا سر نیچے کرنا. امام نے سر نیچے کیتا. سیدہ زینب نالے پگڑی پر دی جا رہی ہے نالے نامے تے درود پر دی جا رہی ہے. پر پھیلتی جا رہی ہے درود پڑھنیاں جا رہی ہیں. میرے امام نے فرمایا زینب ایک گل دس تینوں پتہ ہے کہ میں چند گھڑیاں دا مہمان ہاں. ویر نو جاندی والی آخری پگڑی دے رہی ہے وہ بھی پڑھی دے پرانی. فرمایا بھائی جان اس پگڑی نو پرانی پگڑی نہ سمجھیو. بھائی جان پھٹی پگڑی نہ سمجھیو پرانی پگڑی نہ سمجھیو. اے پھٹی ضرور ہے پرانی ضرور ہے. اے پر میرے بھائی جان جانتے ہو کیڑی پگڑی ہے. فرمایا
زینب میں نہیں پتا تو بھی کالی ہے نا سیدہ زینب نے کیا میرا اے کوئی عام پگڑی نہیں اے عام پگڑی ہے تیری معراج والی راتی نانا قبری والا بن کے خدا کھل گیا ماں نے لیتی ہے سنبھال کے رکھی ویر حسین کربلا جاوے نا ویر حسین دے سر پہ پگڑی رکھ سیدہ نے پگڑی بندی چراغ گولا دیو کے دے آئے وارسی علوم میرے علی چراغ گولا حضور رسول ملت فرمانے نے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار صدقے ہونے کو چلی مدینے سے یہ باد بہار پر سور کر ہوئے جو دلدل حیدر پہ سوار شور اٹھا گلے گلشن بطول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے اللہ اکبر سیدہ زینب نے پگڑی بدی امام علی مقام نے گھوڑے کو ایڑی لگائی میرے امام میدان بچائے خون دے پیاسے امام نے فرمایا کہ خیمے ساتھ آوازاں مار کے سو ہن آیا ماتے ہن کسی دی ضرورت نہیں مقابلے کاوے اگر تسی نہیں آندے تے شیر خدا دا شیر بیٹا خود آئے میرے امام نے گھوڑے کو ایڑی لگائی یزیدیاں کا صفحہ میں گھس گئے امام ایک تلوار چلتی جا رہی ہے گاجر کے مولی کی طرح کٹتی جا رہی ہے ابن سعد کہتا ہے بہادری نے چور کھانے نہیں آئے یزید کی بغاوت نے انہوں سزا دینا آیا اگر ایک اللہ اسی طرح لڑتا رہا نا کہ ساڑھا بچنا کھ نہیں کیرا پاک دے تیر برساؤ سجیوں کھبیوں تیران دا می بس پیا میں نو کہنا دے ہو جامعہ مسجد باب الجنت اچھ بیٹھ روالو تیران دا می پیا وسے تے سنیان دا پیر پیا ہسے سجیوں کھبیوں تیر سجیوں تیر آرے میں کھبیوں تیر آرے میں آج مسئول تیر آرے میں میرے پیر حسین کوڑے دی پشتے بیٹھے میں قربان جاوہ نمازی ہوئے تے ایسا ہوئے بڑے بڑے نمازی آئے میں لیکن قسم پیدا کرو ہوئے بھی یہی نماز دارات اللہ نے پڑھی ہے ایسی نماز کسے نہیں پڑھی ہوئے کوڑے دی پشت بیٹھ کے زہرہ بلال نے نماز دی ہے اللہ سجیوں کبھیوں تیر آگئے امام علی مقام نے نماز دینی ہے ہر پاسو دشمن نے تیر آگئے میرے امام نے کھوڑے دی پوچھتے گئے کہ نماز نیت کی دیئے پنجابی والا کہتا ہے ہر پاسو دا پر جو سا کہ تیرا نالی پروتا کل تیممی کونے ہوتے سید نیت نماز کھلو اللہ اکبر متھا زمین تے رکھیا پڑھیا سبحان ربی اللہ تیران دی بارش میں میرے پیر نے تسبیحاں پڑھنی شروع کی دیا شمر کا خنجر خوش گلے پہ چلتا رہا حق کی شمع روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا میرے پیر نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا لیکن نانے دے دین دے چندے نو بگڑ نہیں دیتا کیسا سجدہ کیتا بڑے بڑے سجدہ کرنے والے آئے لیکن واہ پیر حسین تیری عبادت تو سمجھے جا چلا دے بولنا وارث علوم نے میرے علی آپ فرماتے نے واہ پیر حسین بڑے بڑے میں سجدے کیتے تیرا اپنا انداز ہے تیرا اپنا طریقہ ہے چلا دے بولنا فرماتے نے کہ جس کی جرت پر جہاں میں رنگو بو سجدے میں جس کی جرت پر جانے رنگو بو سجدے میں ارے آج وہ رمضان شنائے سرے بو سجدے میں قربان جاوا ایسا
زارا تیری اس شان عبادت پر سلام، ابن زارا تیری اس شان عبادت پر سلام، ارے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر، واقعی حسین آپ کی نماز کو قربان، واقعی حسین آپ کے سجدے کو قربان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا سر دے دیتا، پھر شان دیکھو جنہاں نے امام کا سر کٹیا سی نا، وہ تھلے تے کٹیا ہویا سر اتے قرآن کی تلاوت کرتا جا رہے ہیں۔ آخری بار شام کا بازار ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کٹیا سر نیزے دی نوک تے حضرت امام زین العابدین کہنے لے پھپھی اماں دیکھنا رب دیاں قدرتاں میں نرالیاں نہیں، جنہاں نے سر کٹیا سی او تھلے تے جنہاں کٹیا گیا سی وہ نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کا کٹیا سر نیزے دی نوک تے، شام کا بازار ہے، ایک کاری گل گزریا، دیکھتے ہیں رش پہ آیا ہے، وہ بھی رش دیکھ کھلو گیا، دیکھو کی نظر پہ ہی نا تے نیزے کے ساتھ کہنے کو سر قریب آیا تو میں حیران رہ گیا، لب ہل رہے ہیں، کٹے اور اس سر وچوں بھی قرآن کی تلاوت دی آواز آ، کاری کہنا میں قریب چلا گیا، کاری کہنا میں قریب چلا گیا، میں نیڑے چلا گیا، میں کیا بڑے بڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا بڑا قرآن سنے آئے، لیکن ان قرآن کسی نے نہیں پڑھیا۔ کاری کہنا میں نیڑے چلا گیا، میں جا کے پوچھیا کس نے سجا سویا کاری، آئے بڑے بڑے کاری قرآن پڑھتے ہیں لیکن تیرے قرآن پڑھنے کا انداز وقت ہے، کس دے سے دا سویا کاری نے دس کے قرآن پڑھائی، انج کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا جی میں پڑھ کے قرآن سنائے، کس دے سے دا سویا کاری دس کے قرآن پڑھائی، انج کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا جی میں پڑھ کے قرآن سنائے، یعقوب رسول کا پڑھیا ہے یا کھیر بطول پلائے، اللہ جانے تیری مجبوری آئی سر سانگ دیان چڑھائے۔ واہ قاری تیرے قرآن پڑھن دے انداز کو سکتے کہنے جب میں اتنی گل کی تھی تو کٹے ہوئے سر آواز آئی، کہنے میں اتنی گل کی تھی نہ بنے کیا پتر والے نہ پوچھنا، میرا دارہ پوچھے ابھی نہ دارہ کرانا وا، آپ نے فرمایا امام علی مقام بے خط دو آل آئی، انہیں پوچھیا کس دے دا سنیا کاری ہے کہ قرآن پڑھایا بھی، کٹے ہوئے سر جو آواز آئی، آپ نے فرمایا آنا پوچھیا بھی دے دنو زارہ دا لال خود جواب دے رہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھیا کس دیس کا کاری ہے قرآن کیا پڑھائی، بڑے بڑے لوگاں کو تلاوت سنیا نہیں لیکن تیرے تلاوت تو انداز کو سنتی، تیرے جیسا قرآن کسے نہیں پڑھیا۔ امام علی مقام نے سر جو آواز آئی آپ نے فرمایا کچھ ہی کہ پھر سنے، کچھ ابھی کہ قرآن پڑھایا بھی، آواز آئی سر پاک وچوں میں تیبہ دا کاری، میرا نانا سرور نبیاں دا جدی دو جگ دے سردار، میرا باپ علی
ماں ساڑی قدر نے کی دی گئی مد انادی مائی جو گانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے دوستو آخری بات بڑیاں بڑیاں ڈیریاں اج کربلا دے میدان میں جان دیا کسی نے اف حسین لکھیا ہوئے تھا کسی نے آ حسین لکھیا ہوئے تھا کسی نے ہائے حسین لکھیا ہوئے تھا میں چاہنا کہ بابل جنت مسجد چھوں جی ڈیری زہرا بلال دی بارگاہ میں جائے گا وہ ڈیری بڑی سدھ رہی اللہ اکبر دل دیا تارا امام پاک کا ملاولت دے آل بیت دے پیار وچ گم ہو جہی ڈیری بابل جنت مسجد جو جائے نا فرشتے کہنا پیر حسین نماز عشاء پڑھ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے اللہ دے گھر بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کے نا سارے تیرے بارگاہ وچ نذرانے عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں وہ کس طرح ڈیری جاوے بڑی ستری جاوے سارے بھی آوے سب کا نام آوے ڈیری جائے کہ لکھیا ہوئے بابا جنت مسجد جانے والے غلام ہاتھ بلند کر کے اے آپ کہہ رہے سن واہ حسین زندہ باد شاہ حسین زندہ باد واہ حسین حسین زندہ باد واہ حسین نبی کریم کا کلمہ پڑھن والے اسی دے دل وچ آلے بیت دا پیار رکھن والے قسم پیدا کرن والے بھی مسلمان تے مسلمان رہے نا یار سارا تے حق بندا ہے نا اہل بیت دی بارگاہ سلام عقیدت پیش کریے میرے امام دی ذات کی عظیم ذات ہے کہ ہندوؤں نے بھی امام دی بارگاہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کی ایک ہندو شاعر کہتا ہے واہ حسین زندہ اسلام کو کیا تو نے زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل دکھا دیا تو نے تو دس دیتا ہے سچ کی اور جھوٹ کی ہے زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل دکھا دیا تو نے جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے پر مر کے جینا سکھا دیا اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری اپنی بارکت قبول فرمائے بھائی حکم سی حاضر ہو گیا آپ حضرات محسوس کر رہے ہوگے یہ نہیں کوئی میں یہ کثرت کی کوئی اپنی وڈیائی یا تعلیم کی گل کر رہے ہیں نہیں یہ پاکاں دی نگاہ ہے پاکاں دا کرم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دا کرم ہے روزانہ ایک دو تقریراں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ پڑھا کے بولنا تے ہو زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے لیکن جتنا انہاں پاکاں نو منظور سی میں نے اپنی حاضری پیش کی تھی میں آخر یہ عرض کرساں کہ اگر میری زبان چوں کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہوئے جو ٹھیک نہ ہوئے اللہ دی ذات میں نے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی نسبتاں دا حیا کرن والے لوگ ہاں اللہ تعالیٰ نسبتاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے اسی خوش نصیب ہاں اسی نبی پاک دے گھر والے دے بھی غلام ہاں سرکار دے در والے دے بھی غلام ہاں اسی یار تو بھی صدقے نبی یار دے کل پیاریا تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرے اللہ تعالیٰ ادارے کو آباد کرے آباد کرنے والے کو آباد کرے پڑھان والے کو اللہ آباد کرے یا زندہ صحبت باقی اللہ تعالیٰ میری تمہاری حاضری قبول فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ